نحمدك يا الله ونصلي ونسلمك يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وآتوا حقه يوم حصاده صدق الله مولانا العظيم. درود و سلام کی نظریں پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عشر کے حوالے سے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، سماعت فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی نے سورہ انعام میں ارشاد فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، کھیتی کٹنے کے دن اس کا حق ادا کرو. آیہ کریمہ میں فرمایا گیا حقہ، اس کا حق ادا کرو. اس حق سے کیا مراد ہے؟ امام اہل سنت سرکار اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ جلد 10 میں لکھتے ہیں اکثر مفسرین مثلا حضرت عبداللہ بن عباس، طاووس، حسن، جابر بن زید اور سعید بن مسیب کے نزدیک اس حق سے مراد عشر ہے. سب سے پہلے یہ جان لیں کہ عشر کہتے کسے ہیں. فتاوی ہندیہ میں ہے کہ عشر زمین سے نفع حاصل کرنے کی غرض سے اگائی جانے والی شے کی پیداوار پر جو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے اسے عشر کہتے ہیں. پتہ چلا زمین کی پیداوار پر جو زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عشر کہتے ہیں. زمین کی زکوٰۃ کو عشر کیوں کہتے ہیں؟ اس سلسلے میں عرض یہ کرنا ہے کہ زمین کی زکوٰۃ کو عشر اس لیے کہتے ہیں کہ زمین کی پیداوار کا عموماً 10واں حصہ بطور زکوٰۃ دیا جاتا ہے، اس لیے اسے عشر یعنی 10واں حصہ کہتے ہیں. قرآن و حدیث میں عشر کی ادائیگی کی بڑی فضیلت آئی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے عشر ادا کرنے والوں کو انعامات اخروی کی بشارت دی ہے. سورہ سبا میں فرمایا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور جو چیز تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو وہ اس کے بدلے اور دے گا، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. سورہ بقرہ میں فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ. ان کی کہاوت جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانہ کی طرح جس نے اگائی. سورہ بقرہ 3 پارے میں فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. 7 بالیں ہر بال میں 100 دانے، اور اللہ اس سے بھی زیادہ بڑھائے جس کے لیے چاہے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے. اور جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں پھر دیے پیچھے نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں، ان کا نیک یعنی انعام ان کے رب کے پاس ہے، اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم. احادیث کریمہ میں بھی راہ خدا میں خرچ کرنے کے بڑے فضائل بیان ہوئے. نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں کر لو،
اور اپنے بیماروں کا علاج صدقہ سے کرو، اور بلا نازل ہونے پر دعا و تضرع یعنی گریہ و زاری سے استعانت یعنی مدد طلب کرو۔ حضرت جابر سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی بے شک اللہ تعالی نے اس سے شر دور فرما دیا۔ یاد رکھیں جہاں عشر ادا کرنے پر یہ انعامات ہیں، وہیں نہ ادا کرنے پر قرآن و حدیث میں سخت وعیدیں بھی آئی ہیں۔ سورہ آل عمران میں فرمایا، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَخَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اور جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو اللہ تعالی مال دے اور وہ اس کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال کھنچے سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر 2 چوٹیاں ہوں گی یعنی 2 نشان ہوں گے، وہ سانپ اس کے گلے میں طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ پھر زکوٰۃ نہ دینے والے کی پانچیں پکڑے گا اور کہے گا، میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دی، ہرگز اسے اپنے لیے اچھا نہ سمجھیں بلکہ وہ ان کے لیے برا ہے۔ ان قریب وہ جس میں بخل کیا تھا قیامت کے دن ان کے گلے کا طوق ہوگا۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قوم زکوٰۃ نہ دے گی اللہ تعالیٰ اسے قحط میں مبتلا کرے گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خشکی و تری میں جو مال تلف ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ دینے کی وجہ سے تلف ہوتا ہے۔ یہ چند باتیں عشر کے فضائل اور نہ دینے پر کیا وعیدیں ہیں اس کے حوالے سے تھیں۔ اب یہ جاننا ضروری ہے کہ زمین کی کس پیداوار پر عشر واجب ہے۔ فتاوی ہندیہ میں ہے، جو چیزیں ایسی ہوں کہ ان کی پیداوار سے زمین کا نفع حاصل کرنا مقصود ہو، خواہ وہ غلہ، اناج، پھل فروٹ ہوں یا سبزیاں وغیرہ، مثلا اناج اور غلہ میں گندم، جو، چاول، گنا، کپاس، جوار، دھان، چاول، باجرہ، مونگ پھلی، مکئی اور سورج مکھی، رائی، سرسوں اور لہسن وغیرہ۔ پھلوں میں خربوزہ ہے، آم ہے، امرود ہے، مالٹا ہے، سیب ہے، چیکو ہے، انار ہے، ناشپاتی ہے، جاپانی پھل ہے، سنگترا، پپیتا اور ناریل، تربوز، فالسا، جامن، لیچی، لیمو، خوبانی آڑو، کھجور، آلو بخارا، انناس، انگور اور آلوچا وغیرہ۔ سبزیوں میں ککڑی، ٹنڈا، کریلا، بھنڈی، آلو، ٹماٹر، سبز مرچ، شملہ مرچ، پودینہ، کھیرا، ککڑی، پھول گوبھی، بند گوبھی، شلگم، گاجر، چقندر، مٹر، پیاز، لہسن، پالک، دھنیا اور مختلف قسم کے ساگ اور میتھی اور بیگن وغیرہ، ان سب کی پیداوار میں سے عشر یعنی 10واں حصہ یا نصف عشر یعنی 20واں حصہ واجب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر اس شے میں جسے زمین سے نکالا اس میں عشر یا نصف عشر ہے۔
سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جن زمینوں کو دریا اور بارش سیراب کرے ان میں عشر 10واں حصہ دینا واجب ہے، اور جو زمینیں اونٹ کے ذریعے سیراب کی جائیں ان میں نصف عشر 20واں حصہ واجب ہے۔ اس حدیث میں نصف عشر کے بارے میں فرمایا گیا، تو یہ جان لیں کہ نصف عشر سے کیا مراد ہے۔ بار شریعت میں ہے نصف عشر سے مراد 20واں حصہ ہے۔ کس پیداوار پر کن فصلوں پر عشر واجب نہیں ہے، تو اس حوالے سے در مختار میں ہے جو چیزیں ایسی ہوں کہ ان کی پیداوار سے زمین کا نفع حاصل کرنا مقصود نہ ہو ان میں عشر نہیں، جیسے ایندھن، گھاس، کھجور کے پتے وغیرہ، اور اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں۔ ہر قسم کی ترکاریوں اور پھلوں کے بیج کی ان کی کھیتی سے ترکاریاں مقصود ہوتی ہیں، بیج مقصود نہیں ہوتے، اور جو بیج پودا کے طور پر استعمال ہوتے ہیں میتھی، کلوجی وغیرہ کے بیج ہیں، ان میں بھی عشر نہیں ہے۔ اسی طرح وہ چیزیں جو زمین کے تابع ہوں جیسے درخت، اور جو چیز درخت سے نکلے جیسے گوند، اس میں عشر واجب نہیں۔ البتہ اگر گھاس وغیرہ سے زمین کے منافع حاصل کرنا مقصود ہو اور زمین ان کے لیے خالی چھوڑ دی تو ان میں بھی عشر واجب ہے۔ کپاس اور بیگن کے پودوں میں عشر نہیں، مگر ان سے حاصل کپاس اور بیگن کی پیداوار میں عشر ہے۔ یہ بھی جاننا ضروری ہے کہ عشر واجب ہونے کے لیے غلہ، پھل اور سبزیوں کی کم از کم کتنی مقدار ہونا ضروری ہے۔ تو جان لیں کہ عشر واجب ہونے کے لیے ان کی کوئی مقدار مقرر نہیں ہے، بلکہ زمین سے غلہ، پھل اور سبزیوں کی جتنی پیداوار بھی حاصل ہو اس پر عشر یا نصف عشر دینا واجب ہوگا۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ ان پیداوار کا مالک اگر پاگل اور نابالغ ہو تو وہ بھی عشر ادا کرے گا۔ فتاوی ہندیہ میں ہے عشر چونکہ زمین کی پیداوار پر ادا کیا جاتا ہے، لہذا جو بھی اس پیداوار کا مالک ہوگا وہ عشر ادا کرے گا، چاہے وہ مجنون یعنی پاگل اور نابالغ ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بھی اہم ہے جاننا کہ کیا قرض دار کو عشر معاف ہے۔ در مختار میں ہے قرض دار سے عشر معاف نہیں، اس لیے اگر قرض لے کر زمین خریدی ہو یا کاشتکار پہلے سے مقروض ہو یا قرض لے کر کاشتکاری کی ہو، ان سب صورتوں میں قرض دار پر بھی عشر واجب ہے۔ فتاوی تارخانیہ میں ہے علامہ عالم بن علاء الانصاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ کے برخلاف عشر مقروض پر بھی واجب ہوتا ہے۔ یہ بھی جان لیں کہ شرعی فقیر پر عشر کا کیا حکم ہے۔ عنایہ میں ہے شرعی فقیر پر بھی عشر واجب ہے، کیونکہ عشر واجب ہونے کا سبب زمین نامی سے حقیقتاً پیداوار کا ہونا ہے، اس میں مالک غنی یا فقیر ہونے کا کوئی اعتبار نہیں۔ عشر کے لیے سال گزرنا بھی شرط ہے، عشر واجب ہونے کے لیے پورا سال گزرنا شرط نہیں، بلکہ سال میں ایک ہی کھیت میں چند بار پیداوار ہوئی تو ہر بار عشر واجب ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔ سامعین حضرات، ابھی یہ جو نعتیہ کلام آپ سماعت کر رہے تھے یہ توحید نیٹ ورک کی جانب سے سنایا جا رہا تھا۔ آپ بھی اپنے شہر کے جلسے ریکارڈنگ کرانے کے لیے رابطہ قائم کریں۔ توحید نیٹ ورک، موبائل نمبر 9967825444